پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں جنت، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب، ہمارے نہایت ہی محترم حاجی عبدالخالق صاحب، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد اور گاؤں میں دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا تھوڑی دیر مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو، آپ کے ذوق کو اللہ سلامت فرمائے۔ آپ بڑی محبت، بڑے پیار کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں۔ خطبے کے اندر میں نے آیت مبارکہ نہیں پڑھی، صرف ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا تعلق میرے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ میرے اللہ نے چاہا میں نے اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں محبت، ذوق اور شوق کی کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس سمجھدار پڑھے لکھے نوجوان بزرگ تشریف فرما ہو، میں اتنی گزارش کروں گا، پہلے میری بات کو سنیے گا، پھر سمجھیے گا، اور پھر اگر دل اجازت دے تو زبان سے بولیے گا بھی۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ شور مقصود نہیں ہے، مقصود آپ کو بات سمجھانا ہے۔ کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو نبی کی ختم نبوت کا مجاہد بنائے، کہہ دو آمین۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک ہے میرے نبی کی ذات اور ایک ہے میرے نبی کی بات۔ جو نبی کی ذات بھی مانے، نبی کی بات بھی مانے، اسے مسلمان اور مومن کہتے ہیں۔ جو نبی کی ذات مانے، نبی کی بات نہ مانے، وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو نبی کی بات مانے، نبی کی ذات نہ مانے، وہ بھی بے ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم نبی کی ذات بھی مانتے ہیں، ہم نبی کی بات بھی مانتے ہیں۔ کہتا ہے مولوی صاحب کیا مانتا ہے؟ نبی کی ذات کو کیا مانتا ہے؟ نبی کی بات کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا چل آغاز کلام کرتے ہیں، صرف ذات نہیں،
صرف نبی کی بات نہیں. اگر تو مجھ سے پوچھے گا ہم تو یوں کہتے ہیں کہ صرف ذات اور بات نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ نے کملی والے کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے. اگر یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو اعلیٰ دیا، کام دیا تو اعلیٰ دیا، مقام دیا تو اعلیٰ دیا، مرتبہ دیا تو اعلیٰ دیا. اللہ نے اپنے نبی کو خاندان دیا تو اعلیٰ دیا، قبیلہ دیا تو اعلیٰ دیا، حسب نسب دیا تو اعلیٰ دیا. نانا اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد دیے تو اعلیٰ عطا کیے. اللہ نے اپنے نبی کو علم، عمل، حلم، اخلاق، کردار دیا تو اعلیٰ عطا کیا. صداقت، عدالت، شرافت، لیاقت، ذہانت، امامت، حکمت، بصیرت، جرأت اور شجاعت دی ہے تو اعلیٰ عطا کی ہے. اللہ نے نبی کو چہرہ دیا تو اعلیٰ دیا، زلفیں دی ہیں تو اعلیٰ دی ہے، سینہ دیا تو اعلیٰ دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں تو اعلیٰ دیے ہیں، ازواج، بنات، نواسے، نواسیاں دی تو اعلیٰ عطا کی ہے، صحابہ دیے تو اعلیٰ دیے ہیں. اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو ذات بھی اعلیٰ دی ہے، بات بھی اعلیٰ عطا کی ہے. میرے بھائی کو توجہ کیجیے گا، ایک میرے نبی کی ذات ہے. میں تھوڑا سا آپ کا ذوق بناؤں گا اور پھر بات کی طرف چلوں گا. توجہ کیجیے گا، ایک میرے نبی کی ذات ہے، ایک میرے نبی کی بات ہے. آپ کی جتنی توجہ ہوگی اتنا بات کہنا سننا آسان ہوگا. اور ہمارا نظریہ بھی ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے کا آنا، میرے نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو خطباء کے دروازے پہ لے کے جاؤں، آپ کو مفسرین کے دروازے پہ لے کے جاؤں، آپ کو محدثین اور شعراء کے دروازے پہ لے کے جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، وقت زیادہ چاہیے. میں نے کہا آپ اس ذات کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جس نے آمینہ کے لال کو وجود دیا ہے، میرے محبوب کو ذات بھی دی ہے، میرے محبوب کو بات بھی دی ہے. میں نے کہا صرف آمینہ کے لال کو نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کو وجود عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کہتا مولوی صاحب اللہ سے کیسے پوچھے گا؟ میں نے کہا آنا اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تو نے اپنے محبوب کو کیسی ذات عطا کی ہے. کہتا مولوی صاحب اللہ سے کیسے پوچھے گا، اللہ سے بات کیسے کرے گا؟ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرے نا تو قرآن کریم کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو. یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے، یہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے. اب دیکھیے گا میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میں نے کہا بتا میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم. قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وضحیٰ میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ ما زاغ البصر میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوی میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر میرے نبی
نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، میرے نبی کے صحابہ کیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں نے کہا قرآن ساری باتیں چھوڑ بتا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ نبی کی ذات سارے نہیں بولتے نبی کی ذات، میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے۔ توجہ رکھنا توجہ، میں نے عقیدہ اور نظریہ بھی سنانا ہے، عقیدہ ختم نبوت سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سنیے گا میرے نبی کی ذات کے کیا کہنے۔ کہتا ہوں مولوی صاحب تو نے قرآن پڑھا، ایمان تازہ ہوا، لیکن ہم میں سے ہر بندہ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتا، قرآن کا مفہوم نہیں سمجھتا۔ ذرا تھوڑا سا مفہوم بھی تو بیان کرنا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ذات عطا کی ہے۔ میں نے کہا چل میں مفہوم سنانے لگا ہوں۔ حضرت حسان آ گئے، میرے نبی کی ذات کیسی ذات ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ذات عطا کی ہے؟ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد مغفر الامر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ذات دی ہے؟ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسی ذات دی ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رکھتی شان آکھا، تے شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری صدا غصاب حقیقت جا لگیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا؟ کائنات حسن پھیلی تو نامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ رب مول دیتا محمد بڑا رب کرم توڑ دیتا، مصور نے تصویر اندیے کھینچی محمد بڑا رب کرم توڑ دیتے۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ اگر سارے کہو تو ایک بات اور کہتا ہوں، میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ صرف نبی کی ذات اعلیٰ نہیں، اگلی بات سننا، صرف نبی کی ذات اعلیٰ نہیں، نبی کی ذات کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے رب اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور اگر سبحان اللہ کہو تو مثال دیتا ہوں، میرے نبی کی ذات اعلیٰ، کتنی اعلیٰ؟ چلو پہلے اسے سنو، قربان جاؤں میرے محبوب کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ ہیں، فرمایا مجھے جب پتا چلا کہ میرا سر کا تاج عبداللہ ایک مہینہ مدینہ منورہ بیمار رہ کے اپنے رب کے پاس چلے گئے، ایمان والوں سوچو تو صحیح حضرت آمینہ کے دل پہ کیا قیامت بیتی ہوگی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں باوجود اس کے کہ میں جانتی تھی کہ عرب کا ماحول بیوہ کو برداشت نہیں کرتا، مجھے اپنی فکر نہیں تھی، آپ کو کن کی فکر تھی؟ فرمایا عبداللہ کی جو نشانی میرا یتیم بیٹا، مجھے اپنے یتیم کی فکر تھی۔ کیوں؟ عرب کا ماحول، عرب کا معاشرہ یتیم کو برداشت نہیں کرتا۔ ذرا سنیے گا میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت آمینہ سے، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے پیٹ میں آپ کے شکم میں بیٹا ہے؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی کے خبریں جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہا بالکل اللہ ہے، لیکن مجھے میرے رب نے بتایا،
اللہ نے آپ کو کیسے بتایا؟ فرمایا جب سے میرا نام میرے شکم میں آیا ہے ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی جلیل القدر پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے اور وہ مجھے خواب میں مبارک دیتے ہیں، آمینہ مبارک ہو تو آخری نبی کی اماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی ذات آنا ہے، میرے نبی کی ذات آنا ہے، میرے نبی کی ذات کتنی آنا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی طالب علم سے پوچھے گا چل مجھے بھی اپنی حاضری لگوانے دینا، اگر تو مجھ سے پوچھے گا کہ نبی کی ذات کتنی آنا ہے، میں تو اپنے نبی کی ذات کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہے، جو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں برتر ہے، محبوب رب اکبر ہے، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے؟ میں نے کہا سن کہ میرے نبی کی ذات کا مقام ہے کہ جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذو الجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ یہ میرے نبی کی ذات ہے۔ میں نے کہا اگر تو مجھ سے پوچھے گا میرے نبی کی ذات کا شان کیا ہے، میں تو یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی ذات ہے اگر وہ بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی ذات کا کمال ہے۔ قرآن پہ سوار ہو تو بیرال ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کی ذات کا کمال ہے۔ چہرہ ظاہر کر دے جن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکیر دے رات کو اندھیرا ملتا ہے، میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی ذات کا کمال ہے۔ میرا نبی مسکراتے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ سب کہہ دو میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ کتنی اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے محبوب کی والدہ فرماتی ہے میرے پاس حضور کی دادی اماں آئی اور آ کر کہنے لگی آمینہ تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کیا سوال ہے؟ فرمایا یہ سوال میرا بھی ہے اور حضور کے دادا جناب سردار عبد المطلب کا بھی ہے اور یہ پوری برادری کا سوال ہے۔ اماں فرماتی میں نے حیران ہو کے عرض کیا اماں میں نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ آپ کو بھی سوال، سردار کو بھی سوال، پوری برادری۔ فرمایا آمینہ عرب میں رواج ہے کہ بیوہ خوشبو استعمال نہیں کرتی، بیوہ خوشبو استعمال ہے۔ اور آمینہ تیرا خامن عبداللہ 18 سال کی عمر میں اپنے رب کے پاس پہنچا، ان کے جمال اور کمال کا عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا تیرا خامن اور تو خوشبو استعمال کرتی ہے، ان کے جانے کے بعد لوگ ہمیں تانا مارتے ہیں۔ سننا میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ حضرت آمینہ نے جب یہ سوال سنا تو رو پڑی، اماں مجھے تو اس دکان کا بھی نہیں پتا جہاں سے خوشبوئیں ملتی ہیں اور جس نے لا کے دینی ہے وہ تو اپنے رب کے پاس چلا گیا، میں خوشبو کہاں سے استعمال کروں گی؟ بیٹی خوشبو تو استعمال کرتی ہے، جس راستے سے گزرتی ہے وہ راستے مہک جاتے ہیں، جس برتن میں کھانا کھاتی ہے وہ مہک جاتا ہے، جہاں پانی پیتی ہے وہ برتن مہک جاتا ہے، جس بستر پہ بیٹھی وہ بستر مہک جاتا ہے۔ میں یقین آتا اپنا ہاتھ سونگ کے دیکھ تیرے تو ہاتھ سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضرت آمینہ نے سونگا، سونگ کے مسکرا کے فرمایا اماں اس خوشبو کی بات کرتی ہے؟ ہاں اس خوشبو کی بات کرتی ہو۔ فرمایا یہ میں نے لگائی نہیں، یہ تو میرے جسم سے نکلتی ہے۔ آمینہ کیا مطلب نکلتی ہے؟ فرمایا جب سے عبداللہ کی نشانی میرے شکم میں آئی ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبوؤں کو مہکا دیا ہے۔ میرے نبی کی ذات اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کی ذات کیا ہے؟ یہ میرا کرو یار میرے پیرا سے دیکھتے دینا تکلیف ہوتی ہے۔ ایچے رکھو بابا اللہ کھڑا دیو میں سارے ہی نہیں یار ٹھیک ہے نا، ایچے رکھو بابا اللہ کھڑا رکھو میں سارے ایک بھی چھاڑ کے جامنا 10 روپئے اسی کو منصب زیادتی کی ہے پر ادھا نہیں ہے تھوڑا دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے جن کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ عنوان لمبا ہے
میں سمیٹنا چاہتا ہوں، ابھی تو عنوان کے پہلے حصے پہ ہوں۔ میں نے کہا صرف حضور کی ذات نہیں، میرے نبی کی ذات کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ مثال دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ میرے محبوب کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت سفینہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کشتی پہ سفر کر رہے، کشتی ٹوٹی، تختے پہ بیٹھ کے کنارے پہ اترے، آگے تھا جنگل، جنگل میں داخل ہوئے تو سامنے جنگل کا بادشاہ شیر آیا، اس نے انسان دیکھا، دھاڑتا ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں صحابی کے قدموں پہ، صحابی ڈرے نہیں شیر کو دیکھ کر، شیر دھاڑا تو مصطفیٰ کا شیر بھی دھاڑا۔ صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ او شیر، تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی نسبت پہ ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابی نے یہ جملہ کہا نا، شیر آیا اور آ کر صحابی کے تلوے چاٹنے لگا، سبحان اللہ، آگے آگے چل پڑا، زبان حال سے کہتا ہے پیارے میرے پیچھے آ جا، میں تجھے جنگل سے باہر نکال کے آؤں تاکہ راستہ بھی نہ بھولے اور کوئی تجھے نقصان بھی نہ پہنچا سکے۔ باہر پہنچایا، اب شیر جانے لگا تو اپنے منہ کو حرکت دیتا ہے، جب اس نے اپنے منہ کو حرکت دی نا، صحابی فرماتے مجھے کیا پتا یہ کیا کہتا ہے۔ شیر چلا گیا، میں حضور کی بارگاہ میں نے کارگزاری سنائی، میرے الفاظ پہ توجہ رکھنا۔ جب میں یہاں پہ آ کے خاموش ہوا نا، آقا وہ شیر کچھ کہنا چاہتا تھا، میرے محبوب نے فرمایا پیارے کیا کہتا تھا؟ اللہ کے نبی میں جانوروں کی بولیاں نہیں سمجھتا، مجھے کیا پتا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا تیرے آنے سے پہلے جبریل ساری بات بتا کے گیا ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، اور دنیا والوں صحابہ کی باتیں صرف فرشوں پہ انسان کو پیاری نہیں لگتی، عرشوں پہ رحمان کو بھی پیاری لگتی ہے۔ جبریل کو بھیجا، جبریل بتا گیا، میرے محبوب کے یار کے پہنچنے سے پہلے بتا گیا آقا وہ شیر کیا کہتا تھا؟ فرمایا جب تو واپس آنے لگا نا، وہ شیر اپنے منہ کو حرکت کر کے یہ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اے سفینہ اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں حضور کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میں نے کہا صرف حضور کی ذات نہیں، میرے محبوب کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب اپنی بیٹی کے پاس گئے، دیکھا تو بیٹی تندور پہ کھڑی ہے، سورج کی گرمی، آگ کی گرمی، نبی کا دل بھر آیا، دیکھ تو لیا میرے محبوب نے، لیکن پھر پیار سے پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ ابو روٹیاں بنا رہی ہوں، بیٹی آٹا مجھے بھی دے، میں بھی روٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے آٹا لیا، روٹی بنائی، حضرت فاطمہ کو دی ہے، آپ نے تندور میں لگائی، تھوڑا سا وقت گزرا، میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اتنا وقت تو نہیں لگتا جتنا وقت گزر گیا، ابو ساری روٹیاں تیار ہو گئی، لیکن ایک روٹی ایسی ہے جس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تیرے والد کے ہاتھ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جسے تیرے والد کے ہاتھ لگ جائے اس پہ تو جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے۔